بہنوں، ایک انتہائی اہم حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، مرتے دم تک یاد رکھنا آپ اس بات کو، اور لوگوں کو سناتے رہنا، لوگوں کو بولتے رہنا، یاد رکھو کیا ہوا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بن یمان، یاد رکھ لو اس صحابی کا نام۔ یہ جو حذیفہ بن یمان تھے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے ان کو بلا کے کچھ منافقوں کے نام بتا دیے۔ منافق کون؟ جو دل میں اسلام کا دشمن، اسلام کی دشمنی دل میں چھپاتا لیکن لوگوں کے سامنے مسلمانوں کی جیسا ایکٹنگ کرتا، اس کو منافق بولتے۔ اس زمانے میں ایسے بہت سارے لوگ تھے، اسلام کے دشمن تھے لیکن سامنے ڈر کی وجہ سے نہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں بول کے اس طرح لوگوں کے ساتھ مل کے نماز پڑھتے تھے۔ اب یہ منافق سب کے سب جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایک دن بتا دیا کون کون منافق ہے، کیونکہ معلوم نہیں پڑتا نا، سب کے ساتھ مل کے نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، سب کرتے تھے، لیکن دل کے اندر کفر، مسلمانوں کو ہمیشہ ستانا، دھوکہ دینا، مسلمانوں کی باتیں پورے لے کے جا کے دشمنوں کو سنانا، یہ تھا ان کا کام۔ اب ان کے نام پورے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے، اے حذیفہ یاد رکھو کسی کو بھی نہیں بولنا، لیکن فلاں آدمی منافق ہے، فلاں منافق، فلاں منافق، فلاں، سب نامہ بتا دیے۔ سنو اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اب معلوم ہوا کہ منافق کون، ان کو معلوم ہے، بار بار جاتے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، بولتے اے حذیفہ بتا دو، اے حذیفہ بتاؤ منافق کون ہے، اے حذیفہ بتاؤ منافق کون ہے، حذیفہ بتاؤ۔ حذیفہ بولتے رضی اللہ تعالیٰ میں نہیں بتاؤں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منع کرے میں نہیں بتا سکتا۔ ایک دن روتے ہوئے کہتے ہیں، کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بول رہے؟ اے حذیفہ میں اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ منافق کون کون ہے معلوم کر کے ان کا مذاق اڑاؤں یا ان کو ستاؤں یا ان کو کچھ بولوں، اے حذیفہ میں تو اس لیے میں آپ کو سوال کر رہا ہوں، وہ جو منافقین کے نام اللہ کے رسول بتائے اس میں میرا نام تو نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ جو اسلام کے دشمنوں کا نام اللہ کے رسول بتائے نا، ان ناموں میں میرا نام تو نہیں ہے، کہیں میں ان منافقوں میں تو نہیں ہوں، کہیں میرا ایمان بھی خراب ہو گیا، کہیں میں بھی ایمان سے خالی ہو کے منافقین میں مل گیا، ایسا تو نہیں ہے، مجھے ڈر ہے اے حذیفہ بتاؤ، مجھے ڈر ہے کہیں میں منافقوں میں سے تو نہیں ہوں۔ کیا یہ ڈر ہم کو بھی کبھی ہوا؟ اب انتہا یہ جو واقعہ سنا کہ میں آپ کو جو واقعہ اصل میں آپ کا اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، مرتے دم تک یاد رکھنے والی بات جو میں بولا وہ یہ ہے، اصل میں کیا یہ ڈر جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تھا، ایسا ڈر کبھی ہم کو بھی ہوا کیا؟ میں بھی کہیں اسلام سے نکل کے منافقوں میں، مشرکوں میں، کافروں میں تو نہیں شمار ہوا، اللہ کی نظر میں میرا نام بھی اسلام سے ہٹا دیا گیا، کبھی ایسا ہوا؟ کبھی ڈر ہوا کہ کہیں میں اللہ کے نظر میں مسلمان نہیں ہوا ہوں گا؟ کبھی ڈر نہیں ہوا ہم کو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر ہو رہا کیوں پھر؟ ہم کو تو کبھی نہیں ڈر ہوا، حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ جنت کی سرٹیفکیٹ بھی دے دیا اور جنت میں گھر بھی بتا دیا، جنت کی بشارت بھی ہے، سب کچھ معلوم ہے، پھر بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر رہے ہیں کہیں میں اسلام سے خارج نہیں ہوا، کہیں میں بھی منافق تو نہیں ہوا۔ تو وہ صحابہ کو ڈر ہوتا تھا اور ہم کو ڈر نہیں ہو رہا، کیوں؟ اس لیے مثال دے رہا ہوں، جس کے پاس مال ہوتا نا، پیسے ہوتے نا، سونا چاندی ہوتا نا، وہ کیا کرتا؟ چھپا کے رکھتا، لاک کر کے رکھتا، الماری میں رکھتا، گھر کا تالا ڈال کے نکلتے، گھر سے باہر نکلے تو کیوں؟ اندر کچھ قیمتی چیزیں ہیں، کوئی چور اس کو چوری نہ کر لیں۔ اگر وہی آپ ایک فقیر کو، بھکاری کو دیکھیں گے بس سٹینڈ پہ جو سوتا نا، ریلوے اسٹیشن پہ جو سوتا نا، وہ کچھ لاک کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز ہوتی؟ چابی ہوتی اس کے پاس؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ وہ لاک کر کے کیوں نہیں سوتا؟ بولیے؟ کیونکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بے فکر ہو کے سو گیا، جس کے پاس کچھ ہے وہ لاک کر کے سو گیا، کیونکہ اس کو ڈر ہے۔ جس کو ڈر ہے اس کا مطلب اس کے پاس کچھ ہے، جس کے پاس ڈر ہی نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر ہوا اس لیے کہ ان کے پاس ایمان تھا، کہیں میرا ایمان ختم نہ ہو جائے، یہ ڈر تھا۔
اب جس کو ڈر ہی نہیں ہے اس کا مطلب پھر جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کو ڈر نہیں ہوتا, وہ بے فکر رہتا, ارے میرے پاس ہے کچھ بھی نہیں نا بھائی. جس طرح ہم پیسوں کے تعلق سے ڈرتے, میری ماں بہنوں, ایمان کے تعلق سے بھی ڈرتے رہنا, کہیں میرا ایمان تو خراب نہیں ہو گیا, کہیں میں اسلام سے باہر تو نہیں ہوا. یہ ڈر ہم کو ہے تو سمجھیے ہم ایمان والے ہیں. اگر ڈر ہی نہیں ہے ہم کو ایمان کے تعلق سے تو پھر ہمارے دلوں میں ایمان نہیں ہے. پھر یاد رکھو, کیونکہ ہمارے صحابہ ڈرتے تھے, ہم کیوں نہ ڈریں.